والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے لیے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور سامعین گرامی قادر، آج کے اس پروگرام کا اور اس جلسہ عام کا عنوان اور موضوع جو ہمارے دوستوں نے پسند کیا، چنا، وہ ہے پیغام قرآن کانفرنس۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور مجھے ہمت دی تو میں انشاءاللہ اسی عنوان پہ گفتگو کروں گا۔ اس بات میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں
کہ قرآن پاک مضامین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور شروع دن سے لے کے آج تک جس عالم نے اور جس مفسر نے اس سمندر میں غوطہ لگایا، وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لائے۔ ہر مفسر کا تفسیر کرنے کا اپنا انداز ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا ذوق ہے۔ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا تو تمہید میں ٹائم خرچ ہو جائے گا۔ ان مفسرین میں اور ان علماء میں ایک مفسر ہے جو ہماری جماعت کا شیخ ہے، جن کا نام ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے، لیکن ان کی شخصیت کا تعارف صرف ایک جملے میں کروانا چاہتا ہوں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی کے، جن کا استاد مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا عالم ہو اور جن کا شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہو، میں صرف ان کی تفسیر کا ایک رنگ پیش کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن مسئلوں سے قرآن کو شروع کیا، جو باتیں اللہ نے قرآن کی ابتدا میں کہیں، انہی باتوں پہ جا کے اللہ نے قرآن کو ختم کیا۔ پنجابی آکھ دن جنہ گلاں تو شروع کیتا انہاں تے آ کے مکایا۔ قرآن کی ابتدا
انہی مسئلوں پہ ہوئی۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا میں اللہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب میں ہوں۔ الحمدللہ، زور سے پڑھیے۔ لوگوں کو اللہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں، نشو و نما دینے والا میں ہوں، پروان چڑھانے والا میں ہوں، روزی عطا کرنے والا میں ہوں، اور تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا میں ہوں۔ تمہارا رب میں ہوں، روزی رساں میں ہوں، ضروریات کا خیال کرنے والا میں ہوں۔ گویا کہ اللہ ابتدا میں کہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کا کھائیے دینے والا میں ہوں، روزی رساں میں ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ تو پھر عبادت اور پکار بھی ہونی چاہیے تو صرف رب میں ہوں۔ اور رب کا کیا معنی ہے؟ کیا بھائی سارے بولو؟ یہی معنی کیا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، یہی معنی کیا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، یہی معنی کیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، یہی معنی کیا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے، یہی معنی کیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، لیکن یہ جو معنی ہم کرتے ہیں نا رب کا پالنے والا، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ جو رب کا مفہوم ہے نا وہ مفہوم پالنے والے کے لفظ ادا قطعاً نہیں کرتے۔ رب صرف پالنے والا ہے۔ کیوں جی؟ یہ جو باپ ہوتا ہے یہ اپنی اولاد کو پالتا ہے کہ نہیں پالتا؟ پھر رب ہوتا ہے۔ اردو میں والد کو کہتے ہیں مربی۔ والد کو کیا کہتے ہیں؟ مربی۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے، ایک لکھنؤ کا کوئی آدمی جا رہا تھا، 4 بچے اس کے ساتھ تھے، سامنے سے ایک آدمی آیا تو ان سے پوچھتا ہے آپ ان کے مربی ہیں؟ اس نے کہا مربی نہیں مربع ہوں۔ مربی نہیں مربع ہوں، کھائے جاتے ہیں 4 برخوردار۔ اگر کوئی آدمی یتیم بچے کو پالتا ہے تو وہ اس کا رب ہوتا ہے؟ تو پھر صرف پالنے والا یہ رب کا مفہوم ادا نہیں کرتا، صرف روزی دینے والا یہ رب کا مفہوم ادا ان لفظوں سے نہیں ہوتا۔ ہماری جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں امام راغب کی مفردات ہے، ان میں قاموس ہے، ان میں تاج العروس ہے، اور ان میں منظور افریقی کی کیا نام ہے لغت کی ایک کتاب ہے۔ یہ لغت کی کئی کتابیں ہمارے مدارس میں ہمارے مکتبوں میں موجود ہیں۔ لغت کے ائمہ نے جو رب کا معنی کیا ہے نا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں
صاحب میرے والے پاسے ویکھو کہ میں سرگودے جو لاہور آ گیا تو سہ گیا ہو. یہ ہمارے بھلوال کے ساتھی ہیں بھائی, بڑے موعد آدمی ہیں ہمارے. انشاء الشیء حالن فحالن الی حد الکمال, درجہ بدرجہ پالنا, زینہ بزینہ پالنا, سیڑھی بسیڑھی پالنا, منزل بمنزل پالنا, اور ہر چیز کو پالتے 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 کمال تک لے جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ علماء کو تو پہلے ہی سمجھ, میں تو عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں. درجہ بدرجہ پالنا, سیڑھی بسیڑھی پالنا, منزل بمنزل پالنا, اور پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک آخر تک لے جانا. اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر میں ایک دوسرے رنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز ضرورت ہو اس کے مطابق عطا کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. مطلق روٹی کھلانے والے کو, روزی دینے والے کو رب نہیں کہتے. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق دینا. آئی سمجھ؟ نہیں آئی تو میرا نام ہی بندیال بھی نہیں, جو سمجھا کے نہ جاؤں انشاءاللہ. ایک دونی دونی دو دونی چار, ابھی سمجھا دیتے ہیں انشاءاللہ. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. ماں کا پیٹ ہے, 3 اندھیرے ہیں. ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا, ایک رحم کا اندھیرا, ایک اس جھلی اور پردے کا اندھیرا جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات ثلاث, کتنے اندھیروں میں؟ فی ظلمات ثلاث, پانی کے گندے قطرے پہ نقشہ جمایا, اسے لوتھڑے میں بدلا, اسے بوٹی میں بدلا. ہڈیوں کا مٹیریل باہر سے فراہم نہیں کیا, اسی بوٹی سے ہڈیاں پیدا کرنی شروع کر دی. ان پہ گوشت چڑھایا. 4 مہینے کے بعد روح پھونکی, روح آئی تو بھوک لگنے لگی. روح جو آ گئی, روح آئی تو بھوک لگنے لگی, روح آئی تو پیاس لگنے لگی. بول نہیں سکتا, مانگ نہیں سکتا, ہاتھ اٹھا نہیں سکتا, رب کو کہہ نہیں سکتا. 3 اندھیروں میں ہے, جھلی میں لپٹا ہوا ہے, بھوک محسوس ہوئی ہے, مانگ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. جو ذات اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون اس کی ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے, اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہون بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ سمجھائے. آئیے کہ نہیں ہے؟ وہاں باہر سے خوراک فراہم ہو, وہاں ثقیل غذا, اس دے والے دند کوئی نہیں, پورا وجود کوئی نہیں, شعور کوئی نہیں, اور ماں کا گندا خون ہم نے ناف کے ذریعے پہنچایا, منہ کے ذریعے نہیں پہنچایا,
تو نے دنیا میں میرے اور میرے نبی کا نام لینا تھا، اسا تیرے منہ نو پلیت بھی نہیں سا کرنا چاہتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے جو باہر آیا نا، تو دائی نے پہلا کام کیا کیا؟ وہ جو ناف کا راستہ تھا اسے کاٹا۔ یہ رونے لگا، والد ہنسنے لگا، یہ رونے لگا، چچا ہنسنے لگا، یہ رونے لگا، ماموں ہنسنے لگا، یہ رونے لگا، پیر صاحب آج گونگے دیاں رمضان گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی۔ کیوں روتا ہے؟ روتا اس بات پہ ہے کہ جس ذریعے سے خوراک ملتی تھی وہ ذریعہ کٹ گیا، وہ راستہ کٹ گیا۔ اس کے رونے کی رمزیں کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ جو ذات اس کی رمزیں سمجھ کے اس کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر دیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منگن جوگا نہیں، ہاتھ چان جوگا نہیں، بولن جوگا نہیں، بن مانگے دے رہا ہے۔ طاقت کوئی نہیں، قوت کوئی نہیں، حرکت کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، ابھی عقل کوئی نہیں، فہم کوئی نہیں، دیکھنا کوئی نہیں، سننا کوئی نہیں، سمجھنا کوئی نہیں، دوڑنا کوئی نہیں، بھاگنا کوئی نہیں، پکڑنا کوئی نہیں، سونگھنا کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں۔ اس وقت اس نے بن مانگے دیا تے جدہ منگن جوگا ہویا، ہاتھوں میں قوت آئی، پاؤں میں قوت آئی، آنکھوں میں بصارت کی قوت ہے، کانوں میں سماعت کی قوت ہے، دل دھڑکتا ہے، دماغ سوچتا ہے۔ جدہ منگن جوگا ہویا، اب کہتا ہے میری نہیں سنتا۔ اِنَّا لِلَّهِ، میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، میری ان کے آگے، ان کی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں یہ کہاں تھے؟ بن مانگے دیا تجھے۔ لاہور کے لوگوں، کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ جو آدمی کہتا ہے میری نہیں سنتا، وہ رب کی صفت السمیع کا منکر بنا کہ نہیں بنا؟ کتنی دیدہ دلیری سے کہتا ہے میری نہیں سنتا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری صفت ہے السمیع العلیم۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، کالے رنگ کا پتھر ہو، جنگل میں ہو، کالی رات ہو، اوپر کالا بادل ہو، کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے؟ پتھر کالا، جنگل، رات کا اندھیرا، اوپر سے بادل، اس کالے رنگ کے پتھر پہ کالے رنگ کی چیمٹی چلتی ہو، وہ چیمٹی بھی کالی۔ جو چیمٹی ریت پہ چلے تو نشان نہ چھوڑے، ریت پہ چلے تو نشان نہ چھوڑے، وہ چیمٹی کالے رنگ کے پتھر پہ چلے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اللہ اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور پڑنے والی لکیروں کو بھی دیکھتا ہے جو اس پتھر پہ پڑی ہے۔ اور تو نے کتنا منہ بنا کے کہہ دیا میری نہیں سنتا، میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، میری ان کے آگے، ان کی رب کی، ان کی نہیں موڑتا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا اصل موضوع نہ رہ
مکمل کر لوں اللہ کرے. ان کی نہیں موڑتا. حضرت نوح منتیں کر رہے ہیں مولا میرا پتر میری آل ہے, مولا میرے پتر نو بچا لے. کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ مولا میرے پتر میری آل ہے, میرے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. پھر رب سے منوا لی. یہ کس نے پڑھا دیا آپ کو کہ ان کی نہیں موڑتا, میری نہیں سنتا؟ بڑے تماشے ہیں تے لاہور تے انہی شرک نال پورے. کوئی زمانہ تھا یہاں آئے تھے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری, اور مشرکین کے سامنے اس بندے نے بند باندھا تھا, اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. چلو چھوڑو یار, واپس پلٹتے ہیں. کہنا کیا چاہتا تھا کہ رب کون ہوتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ میں خوراک ناف کے ذریعے دے, اور جب بچہ باہر آئے تو پھر خوراک کے لیے ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دے. اگلی بات ذرا سنو لطف کی, بڑی مزیدار بات ہے. اگر یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب بیٹھے ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے. میں نے حکمت نہیں پڑھی ہے, ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا ہے, لیکن ڈاکٹر اور حکیم اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ. سنیے گا اور مزہ لیجئے گا. ماں کا جو ابتدائی خون دودھ ہوتا ہے نا, دوسرے دن کا, تیسرے دن کا, چوتھے دن کا, 5ویں دن کا, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. بن وہی رہا ہے لیکن اس میں چکنائی نہیں آنے دی. کیوں؟ ابھی بچے کا معدہ کمزور ہے, یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب خیال کر رہا ہے کیسی چیز پہنچانی ہے اس بچے کو. ماں کے دودھ میں چکنائی نہیں آنے دی. جو بچہ بڑا ہوتا چلا گیا, اس کا معدہ مضبوط ہوتا چلا گیا, ماں کے دودھ میں تو چکنائی پیدا ہوتی چلی گئی. یہ ہے رب. اور اللہ شروع میں کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھیں جی, یہاں مجمع میں کئی مدرس ہوں گے, یہ علماء بھی بیٹھے ہیں, معلم, مدرس, ٹیچر, پروفیسر, ماسٹر. میں خود معلم ہوں. کچھ معلم, مدرس, ٹیچر, ماسٹر, پروفیسر ایسے ہوتے ہیں, انہیں سمجھانے کا ایسا ملکہ ہوتا ہے خدا داد. جب لیکچر دے کے باہر نکلتے ہیں تو بچے ایک دوسرے کہتے ہیں واہ بھائی واہ, مضمون گھول کے دماغ وچ پا چھڈیا. پھر کوئی سمجھانے کا اور زیادہ ماہر ہو تو لوگ کہتے ہیں ایک قد نو بھی سمجھانا چاہے تھے, ایک قد نو بھی سمجھا لے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تے کئی ایڈے بٹ دماغ دے ہوندے نے بھئی جڑی اگلی شے وہ بھی کٹ چھڑ. جب ٹیچر کو خود عبور نہیں ہوگا مضمون پہ تو بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ تو پہلے خود عبور ہوگا تو پڑھائے گا نا. کچھ ٹیچر ایسے ہیں جن کو افہام تفہیم کا ملکہ حاصل ہے. لوگ کہتے ہیں دیوار کو بھی سمجھانا چاہے تو. جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو کس بات میں کہ یہ دیوار کو بھی سمجھا سکتا ہے, افہام تفہیم کا اس کو ملکہ ہے, کند ذہن سے کند ذہن بچے کے ذہن میں بھی بات ڈال دیتا ہے. جو ٹیچر اور مدرس پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو اسے میرے پاس لائیے, میں اسے 4 دن کا بچہ حوالے کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں تم دیوار کو بھی سمجھا لیتے ہو نا, تمہیں بڑا ملکہ ہے نا, اے
4 दिन ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੂਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ इस बच्चे को दूध कैसे हासिल करना है। लाहौर के लोगों, जो जात 4 दिन के बच्चे को दूध चूसने के तरीके सिखाता हो उसको रब कहते हैं। ये है रब। बिल्ली के बच्चों को बताया तुम्हारी ग़िज़ा कहाँ है, हासिल करने का तरीका कहाँ है। कुतिया के बच्चों को समझाया तुम्हारी ग़िज़ा कहाँ है, हासिल करने का तरीका कहाँ है। और लाहौर वालों, ये जो मुर्गी के चूजे होते हैं ये किस कॉलेज में पढ़ के आते हैं कि ऊपर से चील आ जाए ना और खतरा महसूस हो ना तो तुम्हारी पनाह क्या है। इन चूजों को किसने सिखाया, किसने इन्हें समझाया, किसने इनको पढ़ाया है। जो जात बिल्ली के बच्चों को, कुतिया के बच्चों को, मुर्गी के चूजों को ये सारी चीजें समझा रहा है उसको क्या कहते हैं, और वो कौन है। तुम्हारा रब मैं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारा पालनहार मैं हूं, तुम्हें नशो नुमा देने वाला मैं हूं, तुम्हें परवान चढ़ाने वाला मैं हूं, तुम्हारी जरूरियात जिंदगी का लिहाज करने वाला मैं हूं। इत्थू कुरान नू शुरू कीता रब मैं हूं। फिर जब कुरान को खत्म करने लगे और आखिरी सूरत में पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया याद है मैंने तुझे फातिहा में कहा था कि तेरा रब मैं हूं। अब हम कुरान की आखिरी सूरत पे पहुंच गए हैं, हम तुझे एक मर्तबा फिर कहना चाहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल आऊज़ु कहो यार, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। मैंने तुझे फातिहा में कहा था कि तेरा रब मैं हूं। अब कुरान की आखिरी सूरत में आके तुझे कहते हैं एक दफा फिर सुन, सारे लोगों का रब है तो वो सिर्फ कौन है। ये एक चीज समझाई अल्लाह ने। दूसरी चीज जो शुरू में समझाई वो समझाई मालिक मैं हूं। मालिकी कहो, क़यामत के दिन का मालिक मैं हूं। तो क़यामत के दिन का मालिक वो है तो फिर दुनिया का मालिक कौन है। बोलते क्यों नहीं हो। अगर क़यामत का मालिक वो है तो फिर दुनिया का मालिक कौन है। यहाँ पे क़यामत का जिक्र अल्लाह ने क्यों कर दिया, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक मैं हूँ। इसका जिक्र अल्लाह ने इसलिए किया कि यहूदी और ईसाई क़यामत के तो कायल थे, लेकिन वो कहते थे असां पीरजादियां, असां साहबजादियां, असां नबीजादियां, असां वडेरियां दी औलादां, सन अग लग नहीं सकदी, और अगर लगी भी सही तो चंद दिनों के लिए, और फिर जो हमारे पैगंबर हैं ये रब के प्यारे हैं, ये हमें छुड़ा के ले जाएंगे। उसकी तरदीद करते हुए अल्लाह ने फरमाया ना ना, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का अकेला मालिक है तो वो कौन है। या मफहूम ये है, ये मेरे हाथ है, अल्लाह ने मेरे इख्तियार में दे दी, चाहूं तो कुरान पकड़ लूं, चाहूं तो नावल की किताब पकड़ लूं। मेरी आंखें अल्लाह ने मेरे इख्तियार में दे दी हैं, चाहे तो कुरान पढूं, चाहो तो कोई बुरी चीज देख लूं। कान मेरे इख्तियार में है, चाहो तो अच्छी बात सुनूं, चाहे बुरी बात सुनूं। पाँव आर्जी तौर पे मेरे इख्तियार में है, अच्छी चीज की तरफ चलूं या बुरी चीज की तरफ चल पड़ूं। मिल्क है, मकान है, सवारी है, जमीन है, मिल है, इसका मालिक बना दिया आर्जी तौर पे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन किसी चीज का कोई मालिक नहीं होगा, न जबान का, न आंखों का, न कान का, न पाँव का, न हाथों का। बोलेगा तब जब मैं कहूंगा। आएगा ना एक बंदा
تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. بندہ جواب میں کہے گا مولا یہ لکھن والے بھی تے تیرے سن نا, یہ فرشتے بھی تے تیرے ہی نے, پتہ نہیں کی کچھ لکھ دیا نے, جو ان کے دل میں آیا لکھتے چلے گئے. میں نے یہ کام نہیں کیے. ماشاءاللہ, یہ لکھنے والے بھی تو تیرے ہی ہیں. میں نے یہ کام نہیں کیے, یہ سب غلط لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہیں گے خاموش ہو جا, تو نے نہیں بولنا. اب سب سے پہلے اس کی ران بولے گی, جو گناہ کیے یہ بتائے گی, پھر ہاتھ بولیں گے, پھر کان بولیں گے, پھر آنکھیں بولیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تے تیرے نے, یہ تے تیرے نے. بول. اس دن کوئی بولے گا تب جب اجازت کون دے گا؟ اس لیے فرمایا مالکی یوم الدین. دوسری بات جو قرآن کے ابتدا میں اللہ نے سمجھائی وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک ہے تو کون ہے؟ پھر اس کو قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا. قل اللہم مالک الملک تبارک الذی بیدہ الملک للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. میں مالک ہوں موت کا, حیات کا, زندگی کا, زمینوں کا, آسمانوں کا, پہاڑوں کا, روزیوں کا, بادلوں کا, کائنات کا مالک میں ہوں. یہ دوسری بات اللہ نے قرآن کی ابتدا میں سمجھائی, مالکی یوم الدین. اور مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ان پڑھوں میں نہیں کھڑا ہوں. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. یہ رومال میرا ہے, میں اس کا عارضی مالک ہوں, میرا اختیار ہے. چاہے کسی کو تحفے میں دے دوں, چاہے کسی غریب کو دے دوں, چاہے بیچ دوں, مالک ہوں. آپ میں سے کوئی آدمی مجھے کہتا ہے بندیالوی صاحب یہ رومال مجھے دے دو, اگو میری مرضی ہے میں دیواں یا نہ دیواں, لیکن اس کا مانگنا کیا ہے؟ کیوں, کس سے مانگا ہے؟ جو رومال کو دینے نہ دینے کا اختیار رکھتا تھا, مالک تھا. مانگا اس سے جو مالک تھا. اور اگر آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کے کہے مجھ سے بندیالوی صاحب یہ شہداء مسجد کے سامنے جو 4-5 دکانیں ہیں یہ ساڑھے نہ لوا دو, اس کا مانگنا کیا ہے؟ کیوں, کس سے مانگ رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے؟ جو ان دکانوں کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہر چیز کا مالک میں ہوں, سیانا بان منگی دا اس کو جو مالک ہوئے. مانگنا اس سے چاہیے, مانگنا اس سے چاہیے جو زور سے کہو یار, اور وہ کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ. واہ میرے اللہ, اللہ نے صرف مثبت رنگ اختیار نہیں کیا, کبھی کبھی اللہ نے منفی رنگ بھی اختیار کیا, بہت زیادہ کیا, کبھی کبھی کیا بہت زیادہ منفی رنگ اختیار کیا. یہ جو بہت سیانے لوگ ہیں, اور لاہور میں تو بہت سیانے رہتے ہیں, جیسا کہ لاہور نہیں دیکھا اس کچھ بھی نہیں. بہت سیانے لوگ ہیں, آپس میں بیٹھ کے جب دوست اور نوجوان باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں قاضی صاحب یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینی ہے.
سمجھدار بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے قاضی صاحب ایسی تقریریں کیا کرے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی. پھر ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی. پھر ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اپنے مسلک کو. بڑا فارمولہ ہے جی سبحان اللہ. یہ سارے لال بجکڑ لال بجکڑ کا واقعہ پتہ نہیں میں نے یہاں سنایا یا نہیں سنایا. لال بجکڑ کسی دیہات میں رہتا تھا اور وہ کہتا تھا میں بڑا سیاںا آدمی ہوں عقل مند ہوں میں لال بجکڑ. اس دیہات میں ایک بندہ چڑھ گیا درخت پہ اونچا چڑھ گیا. اب چڑھ تو گیا اترنے کا طریقہ نہیں آتا. اس نے شور ڈالا مجھے نیچے اتارو بھائی نیچے اتارو. لوگ لال بجکڑ کے پاس گئے کہ بندہ درخت پہ چڑھ گیا ہے نیچے اترنے کا اسے طریقہ نہیں آتا. آپ سمجھدار آدمی ہیں کوئی طریقہ بتائیے. ہو سکا گل ہی کوئی نہیں. رسا لے کے آؤ. رسا آ گیا. اس نے کہا رسا اس بندے کی طرف ڈالو اچھالو. اچھالا گیا. اس سے کہا پکڑ لو کمر میں باندھ لو. اس بن لیا. نیچے والے بندوں کہتا ہے کھینچو. انہوں نے کھینچا دھڑام سے زمین پہ آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ آکیا لال بجکڑ جی بندہ مار چھڈیا جے. لال بجکڑ کہنے لگا اس کی میاں اپنی قسمت ہے مر گیا ہے. میں نے تو سینکڑوں آدمی کنویں سے اسی طرح باہر نکالے. یہ کون ہوتا ہے؟ لال بجکڑ. کیسے کیسے فارمولے ہیں. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی بڑا فارمولہ ہے بڑا فارمولہ ہے. آؤ میں تمہیں ایک پیغمبر کے دربار میں لے چلوں. سورت کا نام سورت مریم ہے اور 17واں پارہ ہے اور پیغمبر کھڑا ہے اپنے باپ کے سامنے. آیا ذہن میں کہ نہیں آیا؟ آیا ذہن میں کہ نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ والد بت پرست بھی ہے بت گر بھی ہے بت فروش بھی کھڑے ہیں. پہلا واز ہے پہلی تبلیغ ہے پہلا دن ہے اور بابا کو کہتے ہیں بابا الہ اللہ ہے معبود اللہ ہے مسجود اللہ ہے خالق مالک رازق اللہ ہے مدبر محیی ممیت اللہ ہے سننے والا جاننے والا اللہ ہے سجدے کے لائق اللہ ہے نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے. کہا اور چپ نے ادے مت آکھیا ہوئے نہیں کہا. پہلی تبلیغ میں رب کا نام بھی نہیں لیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بابا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہے. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ مسجود کون ہے. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ عالم الغیب کون ہے. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہے. ذرا تو پہلے دسنا لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو سن بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے اور ایک کک کے کام آ بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے مسلک کو چھیڑا کہ نہیں چھیڑا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تیرا فارمولہ مانوں کہ خلیل اللہ کا فارمولہ مانوں؟ تو یہ فارمولہ پیش کرتا ہے. اور حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کے مسلک کو چھیڑا. اگلے جملے سنو یا آباتی لا تعبد الشیطان. خدا دی قسم ہے آکھنا سوکھا. والد کے معبودوں کو کیا کہا؟ جن کی وہ پوجا پاٹ کرتا ہے سجدے کرتا ہے نظر نیاز دیتا ہے. کہتے ہیں لا تعبد الشیطان. یہی تو ابراہیم کی جرت ہے شجاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ
हनीफा, उम्मतन का मैं ना गिरोह कर लूं तो माना ये होगा मेरे इब्राहिम अकेले ने इतना काम किया जो पूरी जमात से भी नहीं हो सकता। और अगर ते मुबालगे की मान लूं तो फिर माना करूं इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम तो लोगों का इमाम था, पेशवा था। वही मैं ना कि उनके बाद जितने पैगंबर अल्लाह ने भेजे वो सब के सब उन्हीं की औलाद में से, सारे पैगंबर उनकी नस्ल में से, उनकी औलाद में से। ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन, जिनको तुम पुकारते हो ना, ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन, लाहौरियो माना करो, जर्रे दा माना तो नहीं होता ना। ला यमलिकून, चलो इसका माना करो, ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन। वाह मेरे अल्लाह, सदके जावा, सदके जावा। ये जर्रा होंदा अरबी दा लफज ते समझाना पै जांदा सरहद वाले नूं, तो फिर हम समझाते जर्रा यूं होता है, यूं होता है। जर्रा होंदा अरबी दा लफज, समझाना पैंदा पंजाबियां नूं, तो फिर हम समझाते भी जर्रा ये होता है, इस तरह होता है। ये जर्रा होंदा सिर्फ अरबी दा लफज ते समझाना पौंदा ईरानियां नूं, फारसी वालियां नूं। तो बंदे कहते जर्रा क्या होता है, भाई यूं होता है, इतना होता है। मेरे मौला ने लफज बोला जर्रे का, अरबी च भी जर्रा, फारसी च भी जर्रा, उर्दू च भी जर्रा, पंजाबी च भी जर्रा ते पश्तो च भी जर्रा। अल्लाह ने फरमाया किसी नूं समझाने की जरूरत ही ना पवे, उन्होंने खुद पता लगे बे जर्रा की होंदा। ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन मा यमलिकूना मिन कितमीरिन वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीरिन। वो एक गुठली के मालिक नहीं। कितमीर का मैंने मैं सही नहीं किया, गुठली कितने रहंदे हो लाहौरियो, क्या सुनते रहते हो? मा यमलिकूना मिन कितमीरिन, कितमीर कहते हैं उस पर्दे को जो पर्दा गुठली के ऊपर रब ने लपेटा है, उस पर्दे को क्या कहते हैं? देखे जे कदी खजूर खाया करो तो फिर ये पर्दा देखा करो, इसका जिक्र किया है रब ने। फरमाया जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो दाता समझ के, दस्तगीर समझ के, गौसे आजम समझ के, लजपाल समझ के, खोटी किस्मतें खरी करने वाला समझ के, छत्ता फाड़ के देने वाला समझ के, अल्लाह ने फरमाया जो खजूर की गुठली के ऊपर एक बारीक सा पर्दा होता है वो उस पर्दे के मालिक भी को छोड़िया अल्लाह मुशरिकां दे पल्ले कख भी नहीं। क्यों जी? है इस पर्दे की कोई कीमत? करोड़ पर्दे इकट्ठे करो ते 4 आने दे विक जान, करोड़ पर्दे इकट्ठे करो ते 4 आने दे विक जान, कोई कीमत नहीं। फरमाया तेरे नुक्ता नजर से इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन हमने कोई चीज में फायदा पैदा नहीं की। हमने है तवज्जो, हमने गुठली के ऊपर ये बारीक सा पर्दा इसलिए चढ़ाया ताकि गुठली की जो खटास है ना वो खजूर की मिठास की तरफ ना चली जाए। सुभान अल्लाह। और खजूर की जो मिठास है ना वो गुठली की खटास की तरफ ना आ जाए। ये असी चाढ़िया पर्दा,
کہوں ایک بات سمجھ آؤ گے، یہ ہم نے چڑھایا پردہ، اور پردے کو عربی میں کہتے ہیں برزخ۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، دو سمندر ملا کے چلائے، کڑوا میٹھا، ان کے درمیان برزخ ہے، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، جس کا مطلب یہ ہے ادھر کا پانی ادھر نہ جائے اور ادھر کا پانی ادھر نہ آئے۔ یہ معنی ہوتا ہے برزخ کا کہ مرنے کے بعد برزخ کا زمانہ ہے تاکہ ادوں دی شے ادے نہ آوے۔ پتہ نہیں سمجھے ہوگے کوئی نہیں سمجھے۔ برزخ کا معنی پردہ ہوتا ہے، اور پردہ اسی لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ ادھر کی چیز ادھر نہ آئے۔ بینہما برزخ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے وہ اس پردے کے مالک کوئی نہیں۔ میرے مولا کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ ذرے کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، کہ چکر لائے یہ ایڈا لمبا کھجور گٹھلی پردہ۔ مولانا حسین علی بولے، مفسر قرآن بولا، اور کہنے لگے اللہ نے یہ مثال اس لیے دی کہ لوگوں قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح۔ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، ان کے کفن بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جائیے کل علماء سے جا کے پوچھئے، ان علماء پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے تو اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیجئے۔ محلے میں ایک نادار، بے کس، لاچار، لا ولد آدمی مر گیا، لوگوں نے کہا بھئی وہ مر گیا ہے بیچارہ، اس کا آگے پیچھے ہے کوئی نہیں، آؤ کفن دفن کا انتظام کریں۔ صندوق کھولو بھائی، اس کے کوئی پیسہ شیسا، کوئی پیسہ نہیں ہے جی، اب کیا کریں، کفن دفن تو کرنا ہے۔ تو محلے کے ایک آدمی کہنے لگے میں نے زکوٰۃ دینی ہے تے میرے زکوٰۃ دے پیسے نال کفن لے آؤ تے او کفن اس میت نو پہناؤ۔ پوچھو مولویاں کول بھئی زکوٰۃ دے پیسیاں دا خریدے ہویا کفن میت نو پہنایا جا سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ تملیک العین بلا عوض، وہ چیز کا مالک بنے، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کیا بنے؟ مالک بنے۔ میت چونکہ کفن کا مالک نہیں بن سکتا، اس لیے زکوٰۃ کے پیسے کفن پہ خرچ نہیں ہو سکتے۔ قصور صرف یہی ہے بے مولوی مدرسے دے اندر پڑھاندے رہندے نے، اسی مجمع بیان کر کے ما یملکون من قطمیر، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، عاجز ہے، عاجز۔ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ مولا تیرے سمجھان تے قربان ہی جاؤں۔ میرے استاد شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کبھی ترنگ میں آتے تو فرمایا کرتے تھے مولا تیرے سمجھان تے قربان ہی جاواں، تو بھی سمجھایا ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے، پر مشرکو تواڈے نہ منن تے بھی قربان ہی جاواں، تو سامی ہک نہیں من۔
کیسا سمجھایا؟ وہ سارے مل جائیں تو مکھی پیدا. کیسا چیلنج کیا؟ مکھی پیدا. مولا بڑی ہو گئی، مولا بڑی ہو گئی، مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے فرمایا ابھی کہو یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ مکھی سے اپنی چیز واپس. یہی میں نے نہیں ہے، یہ میں جان کے کیتا ہے. میں ویکھ لاہور ہی کی کہندے نے. مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے نہ یسلب، سلب کرنا، چھین لینا. لاہوری آتے ہیں کھو لینا، اساں میاں والی والے آتے ہیں کھس لینا. اساں کیا آتے ہیں؟ کھس لینا، کھو لینا، چھین لینا. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کدی یار اشارے بھی سمجھ آیا کرو. تسی یاد ہو ہمیشہ گھونگھٹ لا کے ہی بندہ نچے. کبھی اشارے بھی یار سمجھ آیا کرو. مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے. یہ میرا رومال ہے، یہ میرا رومال ہے. قاضی صاحب مجھ سے مانگتے ہیں بے رومال مجھے دے دے. میں دوں نہ دوں میں مالک ہوں. ایک یہ طریقہ ہے، یہ ہے لینا، یہ ہے لینا. ایک ہے قاضی صاحب مجھ سے رومال چھیننا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ادھر سے پکڑ لیا، میں نے ادھر سے پکڑ لیا. انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میں نے اپنی طرف زور لگایا. میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی، میں نے منہ میں دبا لیا، داڑھوں سے پکڑ لیا. قاضی صاحب طاقتور تھے، قوت والے تھے، مجھ سے زیادہ ہمت والے تھے. میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور قاضی صاحب رومال چھین کے لے گئے. اللہ نے فرمایا جن کو میرے سوا تو پکارتا ہے نا وہ ایڈے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کو شیاں کھو کے لے جاندیاں نہیں. یسلبہم الذباب شیئا وَإِن یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا گیا وہ بھی ضعفا. ضعفا ضعفا کیا میں نے؟ ضعفا کا کیا میں؟ ضعیف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا کرو یار، کس سے کہانیاں نہ پڑھا کرو. قرآن پڑھا کرو، نبی پاک کے فرامین پڑھا کرو، صحیح احادیث پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو. خدا کے لیے سورت حج اور 17واں پارہ اور آخری رکوع، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اور ترجمہ کیا، خدا کے لیے ان کو پڑھیے گا. یہاں اللہ نے اس مسئلے کو ختم کیا تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ. جنہیں میری قدر کرن دا حق سینا، لوگاں میری قدر نہیں کیتی. کیوں؟ لوگوں نے مجھے ان سے ملا دیا جو مکھی پیدا نہ کر سکے. اللہ بھی مشکل کشا، وہ بھی مشکل کشا. اللہ بھی حاجت روا، وہ بھی حاجت روا. اللہ بھی عالم الغیب، وہ بھی عالم الغیب. اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، وہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے. اللہ بھی دینے والا، وہ بھی دینے والے. اللہ عطا کرنے والا، وہ. مجھے ان سے ملا دیا جو ایک مکھی پیدا نہ کر سکے. اور میں نے تو چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکا دیا.
وہ ڈولنے لگی تو اس پہ پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. پھر اوپر نگاہ اٹھا تو بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت تان دی. اس میں آچھی کرنوں والا سورج ہے, ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے, جگمگانے والے ستارے ہیں, اور آنے والے پہاڑوں کی طرح بادل ہیں, برسنے والا می ہے, پڑنے والے اولے ہیں. اور اگر لاہوری میرے اس جملے کو پسند کر کے داد دے دیں تو مہربانی ہوگی لاہوریوں کی. کہوں ایک جملہ کہوں, اللہ نے فرمایا مجھے ان سے ملا دیا, انہیں میرا شریک بنا دیا جو مکھی پیدا نہ کر سکے. ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں, تیرے حاجت روا ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے, ایک طرف میں ہوں جو گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں. ایک طرف میں ہوں, ایک طرف تیرے معبود ہیں. صورت میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا یاد ہے میں نے تجھے فاتحہ میں کہا تھا مالک میں ہوں. اب ہم قرآن کی آخری صورت میں پہنچے ہیں تو ایک دفعہ ہم پھر تجھے کہتے ہیں مالک الناس. لوگوں کا مالک ہے تو وہ صرف کون ہے؟ جو بات قرآن کے شروع میں کہی وہی بات قرآن کے آخر میں آ کے کہی. شروع میں کہا مالک میں ہوں, آخر میں جا کے فرمایا مالک الناس, سارے لوگوں کا مالک ہے تو صرف کون ہے؟ تیسری بات جو قرآن پاک نے ابتدا میں کہی وہ یہ تھی کہ معبود میں ہوں, اور جو معبود ہوتا ہے الہ ہوتا ہے. الہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ معبود. لا الہ الا اللہ کیا معنی کیا آپ نے؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ. ابتدا قرآن میں بات سمجھائی معبود صرف میں ہوں, الہ صرف میں ہوں. کہاں؟ ایاک نعبد, پڑھو یار زور سے پڑھو یار, ایاک نعبد. یہ توحید کے بول بولا کرو, یہ توحید والے بول بولا کرو. عرش پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے موحد بندے توحید کے بول بول رہے ہیں. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم تجھ ہی سے, معبود بھی تو ہے اور مستعان بھی تو ہے. غائبانہ مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ سے, اور عبادت کرتے ہیں تو صرف تیری. ایاک نعبد وإیاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگ. کسی سے نہیں مدد مانگتے, کسی کو معبود نہیں بناتے, کسی کو مشکل کو یا حاجت روا نہیں سمجھتے, اور کسی کا سجدہ نہیں کرتے, اور کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ اکبر, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, رحمت کی برکھا برسائے. فرمایا کرتے تھے ہم ساری رات قرآن سناتے ہیں تقریروں میں. عالم الغیب اللہ ہے, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ للہ غیب السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولو کنت عالم الغیب. سناتے ہیں کوئی عالم الغیب نہیں, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی عالم الغیب نہیں ہے. پڑھ پڑھ کے آتے, پڑھ پڑھ کے آتے, پڑھ پڑھ کے آتے. جب صبح ہوتی ہے تو جٹ عام آدمی اپنے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے, جا کے کہتا ہے رات غلام اللہ خان آیا تھا, بڑیاں ہی ایتاں پڑھیاں, بڑیاں ہی ایتاں پڑھیاں, کوئی نہیں جاندا, کوئی نہیں جاندا, کوئی نہیں جاندا. مولوی صاحب جواب میں کہتے وچوں جان دین,
وچوں جان دین. شیخ کہا کرتے تھے اے تیری وچوں ساڈے کول نہ نکلی, اے تیری وچوں ساڈے کول. بس اس نے ایک جملہ کہا وچوں جان دین, جٹ مطمئن ہو گیا, ہاں جی ہاں وچوں. تو ہم جتنی تقریریں کر لیں وہ کوئی مشکل گزار نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی پکار کے لائق نہیں, کوئی ان کا اختیار نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی مختار نہیں. انہیں مت پکارو, مت عبادت کرو. تو بس ایک ہی جملہ ہے ہمارے دوستوں کے پاس, او پیر فقیر بھی اللہ دے اپنے ہی ان کے, او کوئی غیر ہے نا. جٹا کیا ہاں بھائی گل انہی ہی ہے, وہ پیر فقیر تے اللہ دے اپنے ہی ہوئے نا, وہ کوئی غیر تھوڑے نے. بات تو تھوڑی سی غیر پارلیمانی ہے لیکن اسے پارلیمانی کر لیتا ہوں. انشاءاللہ اتنی پارلیمانی ضرور ہوئے گی, اسمبلیاں نالوں چنگی پارلیمانی ہوئے گی. اسمبلیوں میں جو کچھ ہو چپل کش ہوتی ہے, دیکھتے ہو نا یہ مہذب لوگ کس طرح لڑتے ہیں اسمبلیوں میں, تانا ہمیں دیتے ہیں, مولوی لڑتے ہیں. آپ ذرا سوچ کے جواب دیں گے مجھے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں نا بات, خدا دا نا جے سوچ کے جواب دیو, انجے کہ فیل ہی نہ ہو جاؤ. سوچنا جی, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بستر پہ سکے بھائی کو دیکھ لے, پہ عزت پہ سکے بھائی کو دیکھ لے, بولو خیر ہے, کوئی پرایا اپنا ہی ہے, برا ہے, کوئی غیر ہے, چلن دو. وہ کوئی غیر ہے, بھائی تو بازو ہوتے ہیں. دو بھائیوں کے جسم میں ایک باپ کا خون دوڑتا ہے اور ان کی رگوں میں ایک ماں کا دودھ ہوتا ہے. بھرا ہے, خیر ہے نہیں. غیرت مند شوہر اپنی عزت میں اپنے سکے بھائی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں جس طرح تو اپنی عزت میں سکے بھائی کی شراکت برداشت نہیں کرتا, میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا. میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. میں بھی تجھے کہلوانا چاہتا ہوں ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. معبود صرف تو ہے, الہ صرف تو ہے. جب پہنچے آخری سورت پہ تو اللہ نے فرمایا یاد ہے ہم نے تجھے فاتحہ میں کہا تھا معبود میں ہوں, الہ میں ہوں. اب ہم قرآن کی آخری سورت پہ پہنچے ہیں, ایک مرتبہ پھر تجھے کہنا چاہتے ہیں الہ الناس, سارے لوگوں کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ جو تین باتیں قرآن کے شروع میں اللہ نے بیان کی, رب میں ہوں, مالک میں ہوں, الہ میں ہوں, انہی تین باتوں کو آخری صورت میں جا کے بیان کیا. رب میں ہوں, مالک میں ہوں, الہ میں ہوں. اور عقل مند بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ کتاب کے شروع میں ہوتا ہے, جو کچھ کتاب کے آخر میں ہوتا ہے, کتاب کے اندر بھی وہی کچھ ہوتا ہے. تو سارے قرآن کا پیغام یہی ہے, لا الہ. سارے قرآن کا پیغام یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. سارے قرآن کا پیغام یہی ہے, فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اور سارے قرآن کا پیغام یہی ہے, فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سارے قرآن کا پیغام یہی ہے, احکمت آیا
ثم فصلت، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں جن میں باہمی تناقض کوئی نہیں، جن کو منسوخ کرنے والی اب کتاب کوئی نہیں آئے گی، اس کی ایتیں محکم ہیں۔ پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں ہے، ایسا معمہ بھی نہیں ہے جڑا حل نہ ہوئے، ثم فصلت، پھر کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ الجھی ہوئی ڈور نہیں ہے جدا سرا نہ لبے، جن یہ سواد دا سرا نہیں پہ لبدا، ڈور اتنی الجھ گئی ہے سرا نہیں لب رہا، بنیاد نہیں لب رہی، تلاش ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ فرمایا پھر یہ کوئی الجھا ہوا معمہ نہیں ہے، الجھی ہوئی ڈور نہیں ہے جس کا سرا نہ مل سکے، ثم فصلت، پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ ایک جگہ پہ اللہ قرآن پاک میں عیسائیوں کو کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ اور مریم کو معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، عالم الغیب مانتے ہو، مالک و مختار مانتے ہو۔ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیڈی سادہ جی گل اللہ نے کی تھی، ثم فصلت، پھر ان آیتوں کو کیا کیا؟ کھول کھول کے بیان کیا۔ کانا یا کلان الطعام، مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھایا، کوئی سمجھ بھی آئی گی کہ کوئی نہ؟ اور اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھا کرو جس طرح مولانا حسین علی دیکھا کرتے تھے، اور اس کی گہرائی میں اترا کرو جس طرح شاہ عبد القادر محدث دہلوی اترے تھے، اس طرح اترا کرو جس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اترے تھے، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری اترے تھے، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیڈی سادہ جی گل ہے، یہ دونوں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کھانے کا محتاج ہو وہ زمین کا محتاج ہوگا، جو کھانے کا محتاج ہو وہ فصلوں کا محتاج ہوگا، جو کھانے کا محتاج ہو وہ فصل کاٹنے کا محتاج ہوگا، جو کھانے کا محتاج ہو وہ فصل گانے کا محتاج ہوگا، جو کھانے کا محتاج ہو وہ چکی کا محتاج ہوگا، جس چکی میں آٹا پیسا جائے گا، جو کھانے کا محتاج ہو وہ پھر آٹے کا محتاج ہوگا، پانی کا محتاج ہوگا، تسلے کا محتاج ہوگا، چولہے کا محتاج ہوگا، لکڑیوں کا محتاج ہوگا، آگ کا محتاج ہوگا، توے کا محتاج ہوگا، پرات کا محتاج ہوگا۔ جڑا ایڈا محتاج ہوئے او معبود نہیں ہوندا۔ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اس لیے وہ معبود نہیں ہے۔ معبود وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود کبھی نہیں کھاتا ہے۔ او کہ متایاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کو مولانا حسین علی کہتے ہیں تمہید، ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ تمہید۔ اللہ تعالیٰ تمہید میں اپنی کتاب کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اوئے انج نہیں کرنا بھی اس کان تو سنو تے اس سے جو کٹ چھڈو، نا نا، ویکھو تے صحیح بھیجن والا کون ہے؟ من لدن حکیم خبیر، ذرا دیکھو تو صحیح بھیجنے والا کون ہے، کتاب کتنی اعلیٰ ہے۔ مولا تمہید ایڈی لمبی بننی ہے، آکھنا کی چاہنا، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس کتاب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی، پکار ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ تو سارے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اور پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ اور معبود بننے کے لائق اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔